یہ نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ من یوم الجمعہ کے جمعے والے دن جب اذان دی جائے اور تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، تو اب میں پھر دوہرا دیتا ہوں وہ حصہ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اگلے حصے کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ بنانا ہے۔ اذا نودیا بلایا جائے جب للصلاۃ نماز کے لیے، تو بلایا کس لیے گیا؟ بول رہے ہیں نماز کے لیے بلایا گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا، کوشش کرو، بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، الی الصلاۃ نہیں، الی ذکر اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، بلایا تو نماز کے لیے گیا، جانا بھی نماز کے لیے ہے، پڑھنی بھی جا کے نماز ہی ہے، لیکن اسی نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ ثابت ہوا کہ نماز جو ہے یہ بھی اللہ کا سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یعنی ایسے اذکار ہونے چاہیے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے نماز کا آغاز کرواتا ہے صلاۃ، تعبد اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، جب سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آتی ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جب اس کو پڑھنے کا تذکرہ آتا ہے تو آغاز کی آیت میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بچے کو پیچھے ہٹائیں، آغاز میں اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہان والوں کو پالتا ہے، تمام جہان والوں کو، تمام جہانوں کو نہیں، تمام جہان والوں کو، جہانوں کے اندر جو کچھ ہے ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی گروتھ کرتا ہے۔ آگے ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر مالک یوم الدین، یہ بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یوم جزا و سزا، یوم حساب و کتاب، روز محشر، یوم قیامت، سارے اس کے نام ہیں۔ اس دن کا وہ اکیلا مالک، اس دن کسی اور کی حکومت نہیں چلے گی، اس دن وہی حساب لے گا اور وہی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا اپنی مرضی سے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اسے عذاب دے دے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے پھر ایک وعدہ کیا اپنے رب کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی حدیث پاک پڑھیں تو بخاری کے اندر اور دیگر صحاح کی بکس کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بھی آواز کے ساتھ اس کو جواب دیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے لیکن اوپن اس کو جواب نہیں دیتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہر آیت میں اپنے بندے کو جواب دیا، اپنے بندے کی عظمت کو تو نے خود بیان کیا، اب جو یہ عبادت اور استعانت کا تذکرہ کرتا ہے اب تو اس کو کیا کہے گا؟ کہا اب یہ میرے اور اس کے راز کی بات ہے، وہ چونکہ اوپن کہنا نہیں چاہتا، ایاک نستعین کہتے ہوئے پتہ نہیں کتنے دکھ اس کو یاد آئے ہوں گے، اس کے من کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ اتار چڑھاؤ ہوا ہوگا، لہذا جب وہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا، وہ چپ کر کے مانگ رہا ہے، اور میں بھی اس کو اس طرح عطا کروں گا کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، دینے والا دے دے گا، لینے والا دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت حسین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ ایاک صرف تیری نہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری نہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ایک ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پھر تو ٹھیک ہے، ایاک نعبد نعبد اعبد نعبد، یہ 14واں صیغہ بنے گا، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم سب تیری مدد چاہتے ہیں، جمع کے صیغے ہیں، باجماعت تو یہ چلے گا۔ جب وہ اکیلا پڑھتا ہے اس وقت جمع کا صیغہ کس کے لیے بولتا ہے؟ نہیں سمجھا؟ اس وقت جمع کا صیغہ کس لیے بولتا ہے؟ اس وقت تو ایاک اعبد ہونا چاہیے،
یا کا استعین ہونا چاہیے کہ میں مدد مانگتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس وقت تک تو تیرے ساتھ نہ دوسرا کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں، چوتھا کوئی نہیں، پانچواں کوئی نہیں۔ تو اسلام نے تیری نماز کی پہلی رکعت کے اندر، تیری پہلی تلاوت کے اندر تجھے اجتماعیت کا سبق دیا، مل کر مانگو۔ تو تب بھی یہ کہنا کہ سب مانگتے ہیں، باقی گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تو اکیلا مانگ رہا ہے، پھر بھی یہ کہہ کہ مولا میں اکیلا نہیں۔ اسلام اخوت کا، بھائی چارے کا، آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک معاشرہ چاہتا ہے۔ اسلام کا کلچر یہ ہے، اسلام کی تہذیب یہ ہے۔ اب آپ نے یہاں تک بالکل ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، اب آگے آپ نے کیا کیا؟ پھر اللہ سے آپ نے مانگنا شروع کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ نے تجھے کہا کہ صرف مجھ سے صراط مستقیم مت مانگنا، صرف مجھ سے ہدایت کی دعا مت کرنا کہ یا اللہ ہدایت دے دے، بلکہ اس کے ساتھ ڈیمانڈ کرنا کہ تمہیں ہدایت کیسی چاہیے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا، اس میں تو کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی چتروڑ کری، کوئی دوسرا کوئی تیسرا، اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ یہ تو وہ ہدایت ہے جو اللہ کے عالم نے آج سے 1429 برس بیشتر اپنے محبوب کی زبان سے ہم تک پہنچایا۔ یہ کلام وہ ہدایت ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ ہمیں چلنے والا بنا دے، راہ مستقیم عطا فرما دے، پکا ہدایت کا راستہ عطا کر دے۔ اور پھر کہا کہ صرف ہدایت نہیں مانگنی، ساتھ ہی تم نے ڈیمانڈ بھی کرنی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، راستہ ان لوگوں کا دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھ رہا ہوں اور تو مجھ سے کہلوا رہا ہے ان لوگوں کی بابت جو میرے خدا نہیں ہیں، جو میرے خدا نہیں ہیں۔ بھئی میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا نا ڈائریکٹ، میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ انفیکشن ہے، آپ میرا علاج کریں۔ میں نے تو ڈاکٹر سے مدد مانگی تھی، اس نے درمیان میں ٹیبلٹ رکھ دی، درمیان میں اس نے اپنا کوئی ڈراپس رکھ دیے، کوئی انجیکشن رکھ دیے، اس نے درمیان میں اپنے اور میرے درمیان اس نے ایک وسیلہ قائم کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے شفا مانگتا ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے شفا مانگنے آیا ہوں، میں نے اتنا طویل سفر کیا، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ مجھے شفا دیں۔ کہا تو نے مجھ سے مانگ لیا نا، اب آگے میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے دینا ہے، تو ہم نے رب سے مدد مانگ لی نا، اب اس کی مرضی ہے ڈائریکٹ عطا کرے، اس کی مرضی ہے درمیان میں کسی علی کو مشکل کشا بنا کے، کسی اجمیری کو داتا بنا کے بھیج، یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے نا۔ ڈائریکٹ مانگا تھا کہ کعبہ کو بچا دے، یہ اس کی مرضی ہے کہ ابابیلوں کو مشکل کشا بنا۔